صاحب جو ہیں وہ کل منظر پر آئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 5 ماہ میں خود روپوش رہا اور سوچتا رہا، یہ سب کچھ وہ خود کرتے رہے یا کل جو انہوں نے کہا ہے وہ کسی اور کی زبان بول رہے تھے؟ باڈی لینگویج بتاتی ہوتی ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا عثمان ڈار روپوش رہے ہیں تو لیٹس ٹرسٹ کہ جو بھی وہ کہہ رہا ہے تو ہی مسٹ بی جسٹیفائڈ ان دیٹ. اب جو کانٹینٹ دے رہے ہیں یا جو چیزیں عثمان ڈار بیان کر رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جن کو ہم بہت عرصہ پہلے بار بار تمام احباب تک پاکستان میں تمام لوگوں تک یہ باتیں پہنچا چکے ہیں. یقینی طور روکڑی صاحب قطع کلامی کی معذرت، محمود مولوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو مولوی صاحب. روکڑی صاحب کی گفتگو پوری ہوتی ہے، میں آپ کی طرف سوال لے کے آتا ہوں. پلیز روکڑی صاحب کنٹینیو. تو جب لانگ مارچ سے پہلے ہی ہم لوگوں نے تو یہ کہہ دیا تھا، اور ان سے راہیں کیا جدا کی تھی جب ہم نے ان کے اوپر یہ باتیں کہیں کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں، تو ہم لوگوں سے تو یہ خود دور ہو گئے اور ہمیں پارٹی سے اس وقت بہت عرصہ پہلے، آج سے سال پہلے ہی نکال دیا تھا. تو یہ لوگ چلتے رہے. اب عثمان ڈار یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، علی زیدی، عثمان ڈار، یہ وہ نام ہے جو بہت کلوزسٹ ایڈیز تھے چیئرمین تحریک انصاف کے. کچن کیبنٹ بھی ایک اور لفظ ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو تمام اس طرح کی چیزوں کے اندر جن سے مشورہ بھی کیا جاتا تھا، لائک ٹائیگر فورس ہے. ٹائیگر فورس کا جو ہے عثمان ڈار واز دا چیف آف ٹائیگر فورس. تو پھر یہ آپ دیکھا کیجئے کہ کون کس وقت میں کیا بیان دیتا رہا ہے. پالیٹکس کے اندر پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. ہم بھی اس پارٹی کا حصہ رہے. ہمارے بیانات یا ہماری جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ ہماری ایک کہی ہوئی بات سے ظاہر ہے. یہ جو لوگ تھے، آپ ان کی اپروچ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی ڈیپلی روٹڈ تھے، اور یہ کیا کہتے رہے. اس کو پھر میں تھوڑا اور پیچھے لے کے جاؤں، وہاں جہاں اگست میں ایک نجی ٹیلی ویژن پہ شہباز گل نے رینک اینڈ فائل کو چیلنج کرنے کی کوشش کی. سو اٹ واز آل پلانڈ، اور مائنڈ سیٹ یہی تھا جس کے لیے کافی حد تک آپ بھی کوشش کرتے رہے کہ راستہ مفاہمت کا نکالا جائے، دو کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے. نہیں، ایگزیکٹلی یہ جو عثمان ڈار نے باتیں کی ہیں، میں دونوں کو انڈورس کروں گا. جو لانگ مارچ تھا وہ اس سے پہلے میری کوششیں تو اس کی جو معاملات کو درست کرنا تھا وہ لانگ مارچ سے پہلے تھی. اور پھر جب انہوں نے لانگ مارچ نکالا تو وہ تھا ہی اسی مقصد کے لیے، کیونکہ اس وقت ایک دا موسٹ امپورٹنٹ یا سب سے اہم ترین اپوائنٹمنٹ ہونی تھی، اور اس کے لیے ایک لانگ مارچ کا انہوں نے نکالا، اس نے اور اس کے جتھے نے اور آل دیٹ. اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک بڑے مسہاب سے بچایا. دوسرا یہ والا جو ہے، یہ بھی اس کی جو باتیں ہیں یا جس طریقے سے یہ کیا گیا، اور میرے تک تو کچھ اطلاعات یہ واردات ہونے سے پہلے بھی آ گئی تھیں کہ اریسٹ ہوا تو یہ ان مقامات پر، یعنی نام نہیں تھا لیکن کلیئرلی تھا کہ آرمی انسٹالیشن، پولیس کی جو چیک پوسٹ ہیں وغیرہ، اس پر وہ حملہ کریں گے یہ لوگ. اور پھر یہ ایک میوٹنی کرنا چاہتا تھا یہ شخص، اور ڈیفینیٹلی اس میوٹنی کے اندر ایک آدمی تو نہیں ہوتا. تو مجھے ایک چیز آپ سے جاننی ہے روکڑی صاحب، یو آر دا ون جو میڈیٹر کا کردار ادا کر رہے تھے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کے معاملات کو سیٹل کروانے کے لیے فار دا بیٹر گڈ. آپ نے اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان میں لچک دیکھی؟ واز ہی اویلیبل ٹو ٹاک ٹو دا پیپل؟ کیا وہ بات بھی کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ جھکنا بھی چاہتے تھے، یا ان کا رویہ یہ تھا کہ میں اس سے بات کیوں کروں، میں اس سے معافی کیوں مانگوں، وہ مجھ سے معافی مانگے؟ کیونکہ پنجاب کے ایک سابق صوبائی وزیر یہ کہتے ہیں کہ آلموسٹ دیر واز اباؤٹ ٹو ہیپن اے بریک تھرو، لیکن اچانک 11 بجے کی اس فون کال سے پہلے انہوں نے کہا میں کیوں معافی مانگوں، اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اس طرح سے بات نہیں ہو سکی پھر آگے؟ دیکھیں جی، ہم جو کر رہے تھے اس میں معافی والی یہ چیز تھی نہیں. اس وقت تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہم اس پیچ اپ کی طرف آ رہے تھے کہ ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر آگے چلیں. اور دوسری چیز ہم میں سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ شہداء کی تذلیل اور اداروں کو ملائن کرنا، کھڑے ہو کے اوپر ان کو اس طریقے سے اس چیپٹر کو کلوز کریں. بس یہ سادہ سا ایک پوائنٹ تھا. تو وہ جو ڈار صاحب بات کریں کہ اندر سے معاملات تھے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ پہلی بات میں ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں جی، اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے. وہ اندر سے اسی کی بات کر رہے ہیں جو خواہش تھی کہ وہ آرمی چیف بنے، ان کی بات کر رہے ہیں اندر سے؟ میں نے آپ مکس کر رہے ہیں، ہم پہلی بات پہ رہتے ہیں. پلیز پہلی بات پہ. تو جب جی پہلی چیز میں کنکلوڈ کر لوں نا، تو وہ یعنی میں ایٹیٹیوڈ کے اوپر آؤں تو میری اس تمام کاوش میں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، تو میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہی نوئنگلی ڈیسیوڈ می.
یعنی یہ نہیں تھا کہ جب میں آپ ایک کام کر رہے ہیں اور میں آپ میرے اعماء پہ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں اور میں کیا اس کام کی اور میری مرضی بھی شامل ہے اور میں آ کے اس کام کو آخر میں سیبوتاج کروں یا اس کام کو بالکل اور ڈائریکشن دے دوں تو یہ ڈسپشن ہے. میری کنکلوژن یہ ہے کہ جب میں وہ سارا کچھ کر رہا تھا ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل آئی واز یوزڈ اینڈ ہی wasn't clear کہ what he's up to, or maybe he was hiding all the things in his own heart. Or why was we doing that exercise? I still have to ask him someday کہ بھائی یہ کیوں کرایا تو اس وقت جب یہ سارا کچھ بعد میں یہ کرنا تھا. آپ بریک تھرو میں کہاں تک پہنچ گئے تھے جہاں آپ کو لگا کہ یہ ڈیسیو کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ کی پروگریس کیا تھی اور کیا کہہ کے ڈیسیو کیا؟ جب اس نے مجھے کچھ شرائط دی اور ہم نے جب ہر چیز طے ہو گئی, ایک پولیٹیکل پارٹی تھے ہم پولیٹیکل گول سے ہماری جب چیزیں ہماری طے ہو گئی اینڈ ہی بیکڈ آف. اور مجھے and those goals were approved by the chairman, right? اور میں 3 دن جب میں 3 دفعہ گیا اور تیسری دفعہ جب مجھے وہاں سے جو لڑائی گئی تو تب مجھے سمجھ آ گئی کہ ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس. ہی ازنٹ لوکنگ فار اینی نیگوشیشن, looking for any safe way, or he isn't looking for any proper way. کوئی اس کے اندر امن کے لیے یا اس کے لیے he is not for that. Was there